اونٹ ہے۔ آپ کا تجربہ مجھے نہیں چاہیے، میں عربی جو کتابیں پڑھتا رہتا ہوں تو اس طرح بھی ہوتا ہے کہ اونٹ جب مالک اس اونٹ پر عاشق ہوتا ہے اور وہ اونٹ بھی اس مالک سے بہت کھا چکا ہے، تو کبھی اس طرح ہوتا ہے کہ مالک کو کسی نے مار دیا یا اچانک اس کو موت آ گئی۔ اللہ کے گھر میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ اونٹ بھی 1-2 دن کے بعد مر جاتے ہیں۔ جی ہاں، قدرتی طور پر کیا ہے، اللہ پاک نے ان کے دل میں کس طرح یہ بات ڈالی ہے، جب اس کا مالک یہ ہے کہ مر جاتا ہے، سب کی بات نہیں کرتا، ہو سکتا ہے کہ کوئی پٹھان کے ہمارے اونٹوں میں یہ نہیں ہے تو تمہارے اونٹوں کا قصور ہے، تو پھر یہ ہے کہ آپ کے اونٹوں کا قصور ہے۔ میرے نبی نے فرمایا کہ سواری کے سارے اونٹ بھی برابر نہیں ہوتے، جیسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی اونٹنی سے قصوہ جس کا نام ہے، قصوہ سے جتنا پیار تھا، ظاہر ہے کہ کتنی بڑی مصیبتوں سے، جنگوں میں، سفروں میں وہ قصوہ اس طرح دوڑ لگاتی تھی کہ کوئی اونٹنی اس تک پہنچتی بھی نہیں تھی۔ عرب جب سفر کرتے تو یہاں سے شام کو چلے جاتے، مکے میں مدینے میں کچھ نہیں ہوتا، مکے میں نہ گندم ہے نہ کچھ ہے۔ مکے سے جب شام کے لیے سفر کر کے جاتے تو مستقل اسفار میں آ رہے جا رہے، راستوں سے واقف کوئی ایک اونٹ ہوگا، اس اونٹ کو سامنے راستے پر کر دیتے ہیں، دوسرے اونٹ کا مہار اور اس کے لگام اور اس کی نکیل وہ پہلے والے اونٹ کے کجاوہ کے ساتھ باندھتے ہیں، تیسرے والے اونٹ کو دوسرے والے کے کجاوہ کے ساتھ باندھتے ہیں۔ اس طرح تقریباً 15 20 40 50 اونٹوں کی قطار ہوتی ہے۔ یہ جو اونٹ کے اوپر کجاوہ ہوتا ہے، اس کجاوہ کے اندر مالک سو جاتا ہے اور پہلے والا جو اونٹ ہے سارے کے سارے انہی کے ساتھ بندھے ہوئی ہے، وہ خود راستوں سے واقف ہے۔ اللہ اس کے دل میں ڈالتا ہے کہ آگے 10 میل کے فاصلے پر پانی آئے گا تو ذرا تیزی سے چلے گا، اور اگر پانی ذرا قریب ہے جہاں پر لوگ رکیں گے، اونٹ ذرا آہستہ آہستہ چلتا ہے۔ قدرتی طور پر اس کو معلوم ہوتا ہے، اور اپنے مالک کا شکریہ بھی ادا کرتے، اس انداز میں شکر ادا کرتے ہیں جیسے کہ مالک ان پر احسان کرتا ہے، ان کو کھلاتا پلاتا، وہ اسی کا، جس کا کھاؤں اسی کا گاؤں۔ ایک قدرتی طور پر مخلوقات کے دل میں اپنے خالق کی ایک طبعی محبت ہوتی ہے، فطری محبت ہوتی ہے، وہ رب کے نافرمان نہیں ہوتے۔ اونٹ کو دیکھو کہ اس کا مہار پکڑ کر کے ایک چھوٹا بچہ اس کو لے جاتا ہے، معصوم قسم کے بچے، کذالک سخرناھا لکم، ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ آپ کے تابع ہے اور آپ ان کے مالک ہیں، وہ کبھی بھی آپ کے حکم سے روگردانی نہیں کریں گے۔ اڑنے پر آ جائے، میں نے خود دیکھا بخدا، اونٹ نے یہاں بندے کا بازو پکڑا، اس طرح ایسے اس کو اٹھا کر کے دے مارتے زمین میں، اس کے اوپر بیٹھ جاتا ہے، ہمارے بلوچی میں بیروئی میں کہتے ہیں حشمس، اس کے اوپر جا کر کے، اور بہت سے بندے صرف ایسے بازو سے پکڑا، اس طرح جیسے کپڑے کو آپ اٹھاتے ہیں نا، اس طرح اٹھائے۔ جب سرکشی پہ آ جائے اور اللہ پاک اس کے دل میں ڈالے کہ یہ مغرور ہے، ذرا اس کو تھوڑا سا جھلک دکھاؤ، تو بعض مغروروں کو وہ دکھاتے ہیں ایسے اٹھا کر کے۔ ہم اتنے طاقتور نہیں ہیں، اور حدیث میں آتا بخاری شریف میں کہ تقریباً 30 سے زائد اونٹ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے حج کے موقع پر لے گئے تھے۔ 60 اونٹ حضرت علی نے یمن سے لایا، حضرت علی یمن کے گورنر تھے، یمن کی طرف مامور تھے، حضرت علی نے وہاں سے 60 اونٹ لائے، یہ 100 اونٹ ہو گئے۔ اب 100 اونٹ 30 سے کچھ زائد 35، انہوں نے 65 اس طرح لایا، تو 100 اونٹ اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہے کہ حضرت علی نے کچھ کو قربان کی۔ اب حضرت علی کے قربان کرتے وقت پھر بھی اونٹ اپنے جگہ پر کھڑے تھے، لیکن جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نہر کرنا شروع کر دیا تو اونٹ ایک دوسرے کو دھکا دیتے تھے، مجھے موقع دے دو، پہلے میں محمد کے لیے چلا جاؤں، مجھے قربان کر۔ یہ بخاری جو کتاب اللہ کے بعد، قرآن کے بعد ایک یعنی مستند کتاب ہے، اس کی حدیث آپ کو سنا رہا ہوں، اخبار جنگ نہیں ہے یا جیو ٹیلی ویژن کی خبریں نہیں ہیں، یہ حدیث رسول ہے۔ یزدلفن بأیتہن یبدؤ، یزدلفن، وہ نبی سے قریب اونٹ آ رہے ہیں، بأیتہن یبدؤ، کہ ان میں سے کس کو پہلے قربان کرے۔ ہر اونٹ کہتا ہے کہ مجھے چھوڑو پہلے، میں محمد، مجھے قربان کرے اپنے دست مبارک سے۔
ان سب کے حقوق ہیں اللہ پر، اللہ ان کو کھلا رہا ہے۔ یہ چاہے اونٹ ہوں، حلال جانور ہوں، حرام جانور ہوں، پرندے ہوں، ان کا حق اللہ پر ہے، انسانوں کا حق اللہ پر ہے، فرشتوں کا حق اللہ پر ہے، اور جنات کا حق اللہ پر ہے۔ حقوق میں فرق ہے، مردوں کے حقوق ہے، عورتوں کے حقوق ہے، ان کے حقوق میں فرق ہے، لیکن پاک پروردگار یہ ہے کہ ان کے حقوق کی پاسداری کر کے اللہ کے فضل و کرم سے بہت کم ہی جانور بھوک سے نہیں مرتے ہیں۔ چلو ان کو آپ کھلاتے ہیں، اونٹوں کو بکریوں کو آپ چراتے آپ کھلاتے ہیں، مان لیا آپ کی بات ظاہری طور پر، گھاس اگانے والا کون ہے؟ کہ جو گھاس آپ ان کو کھلا رہے وہ گھاس اگانے والا کون ہے؟ اس زمین سے بیج آپ نے ڈال دی، لیکن فصل کو اگانے والے تو اللہ کی ذات ہے، وہاں بھی کھلانے والا اللہ ہے، ظاہری طور پر آپ ہے، لیکن پرندے لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں، مچھلیاں، اس کو آپ کہاں کھلاتے ہیں؟ صبح کو نکل جاتی ہے اور شام خالی پیٹ، اور شام کو واپس پیٹ بھر کر کے آ جاتے ہیں۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، زمین پر بسنے والے جتنے بھی مخلوقات ہیں اللہ کی ذمہ ہے کہ اللہ پاک ان کو کھلائیں گے پلائیں گے، یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ کی مہربانی ہے۔ بہرحال اللہ پاک ان کے حقوق کو بھی میرا رب سمجھتا ہے۔ حضرت معاذ نے پوچھا یا رسول اللہ چلو یہ تو ہے، لیکن بندے کا حق اللہ پر کیا ہے، اللہ کے حق ہم پر کیا ہے؟ فرمایا اللہ کا حق تم پر یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اور اللہ کا جو حکم ہو اس کو بجا لاؤ، نماز ہو، روزہ ہو، زکوٰۃ ہو، حج ہو، آپ پروردگار کے حکم سے آپ انحراف نہیں کریں گے، جو رب کا اشارہ ہو، جو حکم ہو آپ اس کو بجا لائیں، یہ آپ کے ذمہ پر ہے کہ آپ اللہ کے احکام کو بجا لائیں، اللہ کا حق تم پر ہے۔ فرمایا یا رسول اللہ ہمارا حق اس پر کیا ہے اللہ پر؟ فرمایا اس کا حق یہ ہے جب آپ اس کی بات کو مانتے ہیں، اس کے مرضی کے مطابق عمل کرتے ہیں، تو پھر یہ ہے کہ تمہارا حق بنتا ہے کہ اللہ پاک تمہیں جہنم میں داخل نہیں کریں گے، تمہارے لیے جنت ہے۔ حقوق العباد، بندے کا حق ہمارے ہاں ایک ضابطہ ہے، مولوی لوگوں کے ہاں، ہماری دنیا یہ الگ ہے، شاید آپ کو سمجھ میں نہ آ جائے۔ اذا اجتمع حق اللہ و حق العبد یقدم حق العبد علی حق اللہ سبحانہ و تعالی، بندہ اور خدا، بندہ اور اللہ، خالق اور مخلوق، بندہ، ان کے حقوق آپس میں ٹکرائیں تو اللہ کے حکم کو پامال کیا جائے گا، بندے کے حکم کو ترجیح دی جائے گی۔ واہ،